إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 242 پر ہمارا ایک مضمون جو ہے وہ کور ہو گیا تھا۔ اب آگے دوسرا مضمون سٹارٹ ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، اور بیسکلی یہاں پر بھی پیچھے جو شریعت کے احکامات ہیں ان کی طرف ان کی ایکسیپٹنس دینے کے لیے کہ لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس آئے، یعنی یہ جو ہم نے سارا کچھ سیکھا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی اصل میں شکر گزاری ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو قبول کرنا ہی اصل میں آپ کے مومن ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال یہاں پر آگے بنی اسرائیل کے گروہ کی دی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ اور ترا جو ہے وہ بصارت اور بصیرت دونوں معنوں میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ بصارت مین یہ کہ آپ نے مشاہدہ کرنا ہے، بظاہر آپ کو علم کیا نہیں، ٹھیک ہے؟ لم کیا ہے؟ حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ترا، ترا کا مطلب بیسکلی دونوں طرح سے دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے بصرا، بصرا بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن ترا کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی بصارت بھی، آنکھوں سے کے ذریعے دیکھنا بھی، اور پھر اور آنکھوں سے کیسے دیکھا جاتا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مشاہدہ کرنا، رائٹ؟ اور پھر یہ کہ اس بصیرت کے ساتھ اس کو دیکھنا۔ بصیرت کے ساتھ دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا۔ اب یہاں پر یہ پرانا ایک قصہ ہے بنی اسرائیل کا، جو obviously نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں اس کو مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مشاہدہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حصی مشاہدہ ہوتا ہے جو ہم لٹرلی کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ جس کو آپ ٹو لک ایٹ کہتے ہیں نا، کسی بھی ایک چیز کے اوپر دیکھنا۔ لیکن ایک جو ہوتا ہے وہ معنوی مشاہدہ ہوتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کہانی پڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کہاں فیل کرتے ہیں؟ کیا فیل کرتے ہیں؟ کہ آپ اس سٹوری کے اندر موجود ہیں، آپ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ امیجنیشن جن کی اسٹرانگ ہوتی ہے نا، وہ سٹوریز کو اسی لیے زیادہ انجوائے کرتے ہیں، ہسٹری کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ تو ہسٹری میں جب آپ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ واقعہ جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، تو ذرا اس کی معنوی طور پر اس کو دیکھنا ہے۔ اور سیکنڈلی کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی بصیرت کے ساتھ، یعنی جو ظاہر نظر آ رہا ہے ذرا اس کے بیونڈ بھی جا کے دیکھنا ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ پکچر ہمیں دکھا رہے، یہ اسٹوری ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الذین، ان لوگوں کی طرف۔ اور یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ جو مفسرین جیسے بیان کرتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا، ٹھیک ہے، اور طاعون کی بیماری کا ان کو اندیشہ تھا، تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پھر بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دشمن کے حملے کی وجہ سے، جو فلسطینیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا۔ تو الذین سے مراد بنی اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں، جس میں دو کانٹیکسٹ ہیں، اور کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے۔ مطلب اگر ہم تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے اس کو، تو پھر ہم اپنے ذہن میں اس کو کسی بھی قوم کے اوپر یا اپنے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس سچویشن میں کیا کرتے ہیں، رائٹ؟ تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، وہ نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور الگ
الفن جو ہوتا ہے یہ 1000 کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور الوف جو ہے یہ جمع ہے اور 8 سے 10,000 کے لیے آتا ہے. وہم الوفن، الفن کی جمع ہے، ٹھیک ہے. الف سنتن پڑھا نا آپ نے پہلے پارے میں کہ ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال تک جیے، تو الفن جو ہے سنگولر ہے، اس کا پلورل جو ہے وہ الوفن ہے، اور یہ 8 سے 10,000 کے لیے فگر کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ 8 سے 10,000 کے قریب لوگ تھے. حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، موت سے بچاؤ کے لیے. اور مفسرین اس میں دو ان کے خوف بتا رہے ہیں موت کے، یا تو یہ کہ یہ وبا تھی طاعون کی، اور یا پھر یہ کہ دشمن کا ڈر. وہ جو فلسطینیوں نے، یہ فلسطینی نہیں ہے، فلسطی ہے، تو سے فلسطی، ٹھیک ہے. فلسطی جو تھے انہوں نے ان کے اوپر شدید قسم کا جو ہے وہ حملے کا ان کو اندیشہ تھا، بلکہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا. قریباً 34,000 کے قریب جو ہے 34,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے تھے، ٹھیک ہے. اور بائبل میں جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کا ذکر اس طرح سے آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی حشمت جاتی رہی. یعنی جو ان کا ایک پہلے انہوں نے اپنی ایک وہ بنائی تھی حضرت سلیمان کے دور میں، جو ایک بڑی سلطنت تھی اور ان کا ایک روب و دبدبہ تھا، تو وہ دشمنوں کے ان حملوں سے جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا ان کا روب و دبدبہ. یعنی یہ کون سا وقت ہے، کون سے ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے انحطاط کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جب یہ بالکل اپنی اخلاقی انحطاط میں گر چکے تھے اور سیاسی اقتدار بھی اپنا کھو چکے تھے اور دشمن ان کے اوپر حملے کر رہے تھے. اب آپ نے یہ سارا سینیریو ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہم نے اس میں سے سیکھنا ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. یہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے ڈر سے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم اللہ موتوا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے ان سے مر جاؤ. ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے اگر طاعون کی وبا کے بارے میں ہم لیں کہ یہ اسی کے شکار ہوئے تھے، یہ وہاں سے موت کے ڈر سے بھاگے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ طاعون سے ہی مر گئے ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن نے ان کو مار دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ان کے مرنے کی، چاہے اگر وہ طاعون سے مرے ہیں یا دشمن نے مارا ہے یا اللہ کے کلمہ کن سے ہوا ہے، بہرحال وہ فیصلہ اللہ کا ہی تھا. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے حکم دیا انہیں کہ مر جاؤ. ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. زندہ کیوں کیا؟ ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ جس تقدیر سے وہ بھاگے تھے، تو اصل میں تقدیر سے بھاگا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، تقدیر سے بھاگنا نہیں ہوتا، یا موت سے انسان فرار نہیں حاصل کر سکتا. ہمارے ہاں بھی لوگ اس طرح کے بہت سارے کام کرتے ہیں نا، کیا کچھ کرتے ہیں موت سے بچنے کے لیے، شرک تک تو کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے جوتے اور ہانڈیاں لٹکاتے ہیں موت کے ڈر سے. اسی طرح جب کوئی وبائی مرض پھیل جاتا ہے تو وہ کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کچھ پہنتے ہیں، کیا کچھ مطلب میڈیکلی میڈیسن لینے کی بات نہیں میں کری کیونکہ وہ جائز سبب ہے، لیکن ناجائز اس میں جو ہے وہ چلتے، یا پھر خوف سے وہ جگہیں چھوڑنا کہ موت کے خوف سے. تو بات یہ ہے کہ یہاں ان کو یہ چیز ریئلائز کرانی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تم تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے. جس موت سے تم بھاگے تھے وہ اللہ کے حکم سے اس نے تمہیں وہاں بھی آ لیا جہاں تم گئے تھے. ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اگر تم بچ سکتے ہو موت سے تو بچ کے دکھاؤ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی چھپ جاؤ گے تو جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو وہ وہاں بھی پہنچ جائے گی. تو مومن جو ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے. ہاں فزیکل ریمیڈیز ضرور اختیار کرتا ہے، جو سیفٹی میئرز ہیں وہ ضرور اختیار کرتا ہے. اور سیفٹی میئرز کیسے اختیار کیے جا سکتے ہیں، اس کی کیا حد ہے؟ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو طاعون کی بیماری کے متعلق ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا
وہ تعاون کے ذریعے بھی آیا. ٹھیک ہے. اور جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں تعاون پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو. یعنی اگر انسان کسی ایسی بستی میں ہے جہاں تعاون کا مرض ہے تو پھر وہ وہاں سے نہ نکلے. غالباً حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ایسے علاقے میں تھے اور ان کے لیے لٹرلی کہا گیا، خلیفہ وقت نے ان کو آفر کی کہ میں آپ کو وہاں سے نکلوا لیتا ہوں. اب یہ مجھے ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں کہ خالد بن ولید تھے یا کوئی، اگر کسی نے سیرت کا واقعہ پڑھا ہو تو مجھے بتا دیں. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں یہاں سے باہر نہیں آؤں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں تعاون کا یا کوئی بھی وبائی مرض جو ہے وہ پھیل رہا ہے تو تم وہاں سے باہر نہ آؤ. تو یہ ریمیڈی ہے بیسیکلی. اول تو وہاں جائے نہیں، اور اگر پہلے سے وہاں موجود ہیں تو وہاں سے باہر نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ اس سے وہ مرض پھیلے گا، ایک سے دوسرے تک چلا جائے گا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے اندر پھیل جائے گا. تو پھر وہیں رہو. اچھا، اس کے بعد پھر وہاں پر میڈیکیشن بھی کی جا سکتی. جی سدرا. میم اس سے ریلیٹڈ سوال تھا، یہ بھی 2-4 دن پہلے بچوں نے پوچھا تھا. تو وہ اس طرح تھا، بیماری کے علاوہ ایک آفت کے بارے میں تھا کہ سیز ماما اگر وہ آتا ہے جیسے زلزلہ آتا ہے تو ظاہر نماز توڑ کے ہم باہر جا سکتے ہیں کہ نہیں، ہم بھاگتے ہیں باہر کی طرف. دوسرا سانپ بچھو دیکھ لیا کوئی چیز تو ہم یہ چپکلی تو ہم توڑ کے پھر بھی توڑ سکتے ہیں کہ نہیں یہ چیز. سانپ اور بچھو یا زلزلہ. اب ایک بات یاد رکھیے، نماز اور انسان کی زندگی جب یہ دو چیزیں ہیں نا تو اس میں انسان کی زندگی کی حرمت زیادہ ہے. جیسے مثلا آپ نماز پڑھیں اور چھوٹا بچہ ہے، بیبی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نماز میں آپ نے ریئلائز کیا کہ یہ جا کے نا ساکٹ میں انگلی ڈال دے گا تو آپ نماز توڑ دیں گے، کیونکہ بچے کی جان زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور زلزلہ آ گیا ہے تو آپ اپنی جان بچائیں گے، نماز آپ توڑ دیں گے، نماز آپ دوبارہ ادا کر لیں گے، بعد میں ادا کر لیں گے. اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سانپ آ گیا ہے اور آپ کی مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے تو دوران نماز بھی سانپ مار سکتے ہیں، سانپ بچھو اور ایسی چیز، تو آپ کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی. آپ اس کو مار سکتے ہیں. اگر لیٹ سپوز آپ مار سکتے ہیں تو آپ اس کو ماریں اور اپنی نماز کنٹینیو کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نہیں بڑا سانپ ہے آپ مار نہیں سکتے تو آپ اپنی جان بچائیں گے، وہاں سے نکلیں گے جیسے بھی آپ کریں گے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے چھپکلی ہو گئی، چوہا ہو گیا، ابھی آپ کی جان کو تو خطرہ نہیں ہے نا. اب بچے تو ڈرتے ہیں چھپکلی سے، تو وہ چھپکلی دیکھ کے چیخ مار کے تو مسلح سے اٹھ جائیں. تو وہ ان کو آپ نے بتانا ہے کہ جان کی جہاں حرمت کی بات آ جاتی ہے، جیسے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ایک روایت سے کہ اگر کوئی نابینا ہے شخص اور آپ نماز پڑھ رہے اور نابینا شخص کنویں میں گر جائے گا، اگر آپ نے اس کو نہیں آواز دی یا نہیں بتایا کہ آگے کنواں ہے تو اس کی جان کی حرمت زیادہ ہے. آپ نماز توڑ کے اس کو بتائیں گے کہ آگے مت جاؤ، رک جاؤ، آگے کنواں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو دیکھو یہاں بھی جان کی حرمتی ہے بیسیکلی، کہ اس شخص کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ اس علاقے سے باہر نہ آؤ، کیونکہ اس طرح وہ ایک شخص اپنی جان بچانے کے چکر میں پھر پوری ایک دوسری بستی کی جان کو خطرے میں ڈال دے گی. تو باقیوں کو تو سیو کیا جائے نا. ٹھیک ہے، ہاں وہاں رہ کر وہ اپنے لیے جو بھی علاج معالجہ ہے اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں، جیسے کرونا کے دنوں میں آپ کو کرنٹائن کر دیا جاتا تھا نا، تو کرنٹائن کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ رہے اور جراثیم جو ہیں وہ ایک سے دوسرے کو لگے نہیں. تو وہ بالکل ٹھیک طریقہ تھا، اس میں کوئی ایسی وہ غیر شرعی کوئی حدود وہ نہیں کیا گیا تھا کسی کے اوپر. چلیں جی آگے چلتے. تو یہاں پر ایک چیز جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ موت سے ڈر کے بھاگنا نہیں چاہیے. اچھا، ایک اسی طرح صلیبی جنگوں کی بات ہے تو عیسائی ایک جو تھا لیڈر جنگ کا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس نے باقاعدہ اس چیز کا اعتراف کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہم سے زیادہ اس لیے بہادری سے لڑتے ہیں کیونکہ وہ موت سے نہیں ڈرتے. ہمارے سپاہی اس بہادری سے نہیں لڑ پاتے کیونکہ وہ موت سے ڈرتے ہیں. مسلمان موت سے، مومن موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس وقت جہاں پر موت لکھی ہے وہ نہ لمحہ آگے جانا ہے نہ پیچھے آنا ہے، اور جس جگہ پر موت لکھی ہے نہ اس سے
उस जगह से 1 इंच आगे होना है ना पीछे होना है। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, ठीक है, तो इसलिए वो मौत से खौफजदा नहीं होता। जी जमीला। ये आपने मैं जरा ये पूछना चाह रही हूँ, ये मुझसे छूट गई पॉइंट। फकाल लहुमल्लाहु मूत को कहा गया, सुम्मा अहयाकुम, पहले उनका मारा और उसके बाद उनको जिंदा किया, इसका मतलब क्या? किनको, किनके मतलब कहा गया? उन्हीं लोगों को जो मौत के डर से भागे थे, अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी। अब मुफस्सिरीन की राय ये है कि हो सकता है कि वो उसी बीमारी से मर गए हो, या दुश्मन ने ही उन्हें मारा हो, या फिर अल्लाह की कलमा कुन से हुआ हो। जैसे हम पढ़ते ना कि इज़ा अरादा शैउन फयकुल लहू कुन फयकुन, तो अल्लाह ताला ने वैसे ही उनको मौत दे दी हो। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया। जिंदा किया क्यों किया? ताकि उनको ये चीज समझाई जाए, ताकि उनको ये बात रियलाइज कराई जाए कि उस मौत से तुम भाग नहीं सकते थे जिससे तुम भागे हो। वल्लाहु आलम कि इसके बाद अल्लाह ने दोबारा उनको मौत दे दी। जैसे साहबे कहफ के बारे में हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या मामला हुआ, लेकिन उसके बाद गार से बाहर आए नहीं, ठीक है, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इस वाकये में क्या हुआ, ठीक है। तो वो अल्लाह ने उनको दोबारा मौत दे दी या अल्लाह ने उनको जिंदगी ही दे दी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो 72 लोग गए थे, पहले उनको बिजली की कड़क से हलाक कर दिया गया, लेकिन अल्लाह ने जिंदा कर दिया था, ठीक है। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये वो वाक्य अलग है और ये वाला वाक्य अलग, ये अलग है। देखिए इसमें पीछे देखें, इसमें क्या आ रहा है, वहुम उलूफ, और फिर वो निकले थे अपने घरों से हजर अल मौत से बचने के लिए। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाकया तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा ये कि ये हजरत सुलेमान के भी दौर के बाद का वाकया है। अच्छा, ठीक। मैं डिस्क्रिप्शन जो दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बनी इसराइल के इन्हितात का जो उनका डिक्लाइन का दौर है ना, ये वो है हजरत सुलेमान के भी बाद का। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले आए थे उनसे। हाँ जी, थैंक यू। बस ये मैं पूछा। जी हाँ, क्लियर हो गया, थैंक यू। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी, और बेशक अल्लाह ताला यकीनन बहुत फजल वाला है लोगों पर। अल्लाह ताला तो लोगों पर फजल करता है, अल्लाह ताला तो लोगों पर एहसान करता है, उन्हें अता करता है, उनकी बख्शिश करता है। और अलन नासी में फिर दोनों चीजें आती हैं। लज़ू फ़ज़लिन में फजल से मुराद क्या है? पीछे हमने पढ़ा था, फजल क्या होता है? जो डिजर्व नहीं करता बंदा, लेकिन उसको उससे बढ़ के दिया जाता है, ठीक है। तो एहसान भी आ जाता है इसमें। फिर ये कि जो भी अल्लाह की अता है, जो भी अल्लाह की देन है, हम उसको डिजर्व नहीं करते। हम में से कितने लोग जो हैं जो ये गुमान कर सकें कि मुझे जो रोज रिस्क मिल जाता है तो मैं ये डिजर्व करता हूं? हमें से है कोई जो ये कहे कि मैं ये अर्न कर रहा हूँ, ये मैं अपनी नेकियों के जरिए या अल्लाह के जिक्र के जरिए मैं इसको अर्न कर रहा हूँ? क्योंकि जितनी भी हम नेकियां करते हैं ना, जितनी भी हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, जितने भी हम नेक काम करते हैं, वो तो हमारे पास जो ऑलरेडी नेमतें मौजूद हैं, हम तो उनमें से एक का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते, उनका भी हम जो है वो रिटर्न नहीं दे सकते अल्लाह के जिक्र करके, इबादत करके। वो जैसे कहा जाता है ना कि कयामत के दिन एक बंदे की तमाम नेकियां एक पलड़े में डाली जाएंगी और दूसरी तरफ सिर्फ एक नेकी डाली जाएगी, एक नेमत डाली जाएगी, और वो नेमत की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी कि वो सारी की सारी नेकियां ले जाएगी। तो हम तो एक जो पहले से मौजूद है नेमतें, उनका नहीं हम शुक्राना अदा कर सकते। तो और जो हमें रोज की बुनियादों पे चीजें मिल रही हैं, हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सांस मिल रही है, नेकी करने की तौफीक मिल रही है, हमें सेहत मिली हुई है, और जो कुछ भी हमें मिला हुआ है वो अल्लाह की नेमतें तो हम गिन ही नहीं सकते। तो ये सब क्या है? ये अल्लाह का फजल है हम पर, ठीक है। तो इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन, बेशक अल्लाह ताला बंदों पर एहसान करने वाला है, उनको अता करने वाला है, उनकी बख्शिश करने वाला है, ठीक है। अलन नासी, लोगों पर, और अन्नास जो है उससे मुराद फिर मोमिन भी है, खसूसी फजल मोमिनों पर भी होता है, और फिर अलन नासी में सब तमाम इंसान आ जाते हैं, चाहे वो मोमिन है, काफिर है, मुशरिक है, मुल्हिद है, सबके ऊपर अल्लाह का फजल जारी है। वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो शुक्र गुजारी नहीं करते। असल में
شکر گزار ہونا دین کا تقاضا ہے، اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے۔ عقل کا تقاضا کیسے؟ کیونکہ جو دیتا ہے اس کے لیے اکنالج کرنا یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جو احسان کرے تو اس کا شکر ابھی ادا کیا جائے۔ لیکن اکثر لوگ اللہ کے لیے شکر گزار نہیں ہوتے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، جب کھانے کی بات ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کھاؤ پیو طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو شکر بیسیکلی عبادت کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ تو بندوں پر فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے۔ یہاں پر یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جو پیچھے لوگ تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نواز دیا تھا، ان کو دین کی قیادت ملی تھی، ان کو دنیا میں بادشاہت ملی تھی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، انبیاء ان کے اندر بھیجے، سلاطین ان کے اندر بھیجے، ان کو امپاورڈ کیا، ان کے لیے رزق کی فراوانی کی، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، انہوں نے دین کی اس جو منصب ان کو دیا گیا تھا انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، ان کو جو بادشاہت دی تھی انہوں نے اس کو گوا دیا، ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا انہوں نے اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کے سب کچھ برباد کر دیا۔ شکر گزاری کے 3 پہلو ہم سب کو یاد ہیں اور ازبر ہیں، اور وہ کیا ہے؟ زبان سے شکر، دل سے شکر اور جوارح سے شکر۔ تو انہوں نے شکر گزاری کی ہی نہیں بلکہ کیا کیا؟ ناشکری کی۔ جب انسان نافرمانی کرتا ہے اللہ کی تو اصل میں وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کو اکنالج کرے جو اللہ نے اس کو دیے اور اس شکر گزاری کے طور پر وہ اللہ کی فرما برداری کرے، وہ نافرمانی کر کے گویا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر فضل کیا تھا، اللہ تو بندوں پہ فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ یہاں شکر گزاری کا تذکرہ کیوں ہے؟ یہاں شکر گزاری کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ نے تو ان کو دیا لیکن انہوں نے اس کو مان کر نہیں دیا، اس پر اللہ کی ان احکامات کو پر عمل نہیں کیا، تو نہ انہوں نے زبان سے شکر ادا کیا، نہ انہوں نے جوارح سے شکر ادا کیا۔ اور جو شخص جیسے ان کا حال یہ ہو گیا تھا، اب ان کا حال کیوں تھا؟ بیسیکلی بنی اسرائیل کا طریقہ یہ رہا، جیسے اب امت مسلمہ میں بھی آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جب کوئی نبی آتا ان کو ان کی غلطیاں یاد کراتا تو کچھ لوگ ان کی بات مان لیتے نبی کی، کچھ جو ہے وہ بات نہ مانتے، اور جو نہیں مانتے تھے وہ پھر ان کو بھی آہستہ آہستہ نسل در نسل ایک سے دوسری جنریشن میں خرابیاں پیدا کرنے کا سبب بنتے تھے۔ جنہوں نے مان لی ہوتی تھی ان کو بھی یا تو مار قتل کر دیتے تھے یا ان کی نسلوں کو خرابیوں میں مبتلا کرتے تھے۔ یعنی کہ ان کا ایک مسلسل طریقہ ہی چل رہا تھا کہ انہوں نے ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ ہی جو ہے انبیاء کے خلاف جاتا تھا اور پھر وہ زمین میں فساد برپا کرتا تھا، اور جس سے پھر وہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے یا کمزور ہو جاتے ایمان میں جو پہلے ایمان لا چکے ہوتے تھے، ان سے اگلی جنریشن یا ان سے اگلی جنریشن۔ تو انہوں نے شریعت کو مانے نہیں، مطلب عقل، انہوں نے جو اپیل کری تھی عقل ان کو کیا اپیل کری تھی کہ ان کے پاس سلطنت ہے، ان کے پاس قیادت ہے، تو دے شوڈ ہولڈ دوز تھنگ، ٹھیک ہے، ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور یہ اپنے اخلاق اور اپنے اس کی حفاظت نہیں کی جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ تو جو عقل کو نہیں مانتا تو وہ شریعت کو بھی نہیں مانتا۔ آبویسلی شریعت کو عقل ہی اپیل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت آپ نے دیکھا نا، پیچھے ہم نے شریعت کے قوانین پڑھے اور اس کے اینڈ پہ کیا آیا تھا؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ عقل والوں کے لیے یہ آیات کھول کھول کے بیان کر دیں، یعنی آپ اس پر غور و فکر کریں گے، شریعت پر اپنی عقل کو استعمال کریں گے، تبھی تو آپ پھر اس کی جو ہے آپ کے پاس اس کی مطلب جو بھی شریعت کی کیا اس کو آپ بولیں گے
ذہن سے وہ لفظ نکل گیا، حکمتیں آپ کو سمجھ آئیں گی، تبھی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں حکم آپ کو دیا گیا، تبھی آپ اس کے اوپر عمل کر سکیں گے۔ تو جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا، خواہش نفس کے ہی پیچھے لگا رہتا ہے اور شریعت پر ہی غور و فکر نہیں کرتا، اس کو اختیار نہیں کرتا، تو پھر تو شکر گزاری بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے پھر وہ اس کے عمل میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور جب بندہ خالق کا شکر گزار نہ ہو تو پھر وہ بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، اور اس طرح جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ پچھلی آیات میں طلاق کے معاملات میں یہ کہا گیا تھا نا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ تو انسان کی جو یہ ناشکری والی طبیعت ہے، اس سے انسان کا انسانوں کے ساتھ بھی اور خالق کے ساتھ بھی اس کا تعلق جو ہے وہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم ناشکرے ہوتے ہیں تو ہم انسانوں کے ساتھ بھی بگاڑ لیتے ہیں، جیسے شوہر اور بیوی کے کل ہم نے ڈسکشن بھی کی کہ کس طرح ناشکری طبیعت سے ہم اپنے تعلقات خراب کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر یہی ناشکری طبیعت جو ہے یہ خالق کے اور بندے کے تعلق میں بھی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ آتی کہاں سے ہے ناشکری، تو بیسکلی شیطان کا یہ حربہ ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے، اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، سورہ اعراف میں آتا ہے نا کہ وہ اس نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا۔ تو ناشکری بیسکلی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب بھی ہمارے دل میں ناشکری پیدا ہو کسی بھی چیز کے لیے، چاہے وہ انسان کے معاملے میں ہو یا کسی اور معاملے میں ہو، فوراً اپنے آپ کو کانشیس کرے انسان، اور ان چیزوں کی طرف دیکھے، ان نعمتوں کی طرف دیکھے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، تاکہ اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہو۔ اور پھر شکر گزاری پیدا کرنے کا ایک دوسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا، اور وہ کیا ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھو، ٹھیک ہے، اپنے سے نیچے دیکھو، ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کے پاس وہ چیزیں بھی نہیں ہیں جو تمہارے پاس ہیں، تو پھر اس سے ہمارے اندر شکر گزاری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی یہ شیطان کی طرف سے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے پھندے میں نہ آئیں تو پھر ہمیں ناشکری سے بچنا ہے، رائٹ، اور ان نعمتوں کو پہچاننا ہے جو ہمارے ارد گرد بہت ابنڈنس میں ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کو نعمت سمجھا ہی نہیں۔ اب یہاں پر جو ہم نے سیکھا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ موت سے ڈر کے بھاگے تو وہ موت سے بچ نہیں سکے، یعنی موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ موت کا خوف جو ہے وہ بزدلی پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی اقوام تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا تب ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں تو زیادہ ہوگے لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ اور جب ان سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ وہن کیا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا خوف اور دنیا سے محبت۔ تو موت کا جو خوف ہوتا ہے یہ انسان کو بزدل کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں، تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہو کہ موت ایک جگہ پر ایک وقت پر لکھ دی گئی ہے اور وہ تبھی آنی ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، تو پھر ہم بزدلی نہیں دکھاتے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک عیسائی جو سپہ سالار تھا اس کا بیان آپ کے سامنے رکھا، جو اس نے آبزرو کیا وہاں پر میدان جنگ میں، کہ مسلمان جو ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، اس لیے وہ بے خوف ہو کر بے جگری سے لڑتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، تو شکر گزاری بیسکلی کیا ہے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ انسان تھوڑے پہ راضی ہو، پھر یہ کہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو وہ اللہ کی فرما برداری میں لگائے۔ اچھا، اگر وہ یہ کرتا ہے تو اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اس کو یہ ہوگا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری شکر گزار ہوگے، یعنی تم میری دی ہوئی نعمتوں کو اکنالج کرو گے، ان کو میرے احکامات کے مطابق لگاؤ گے، ان کو میری فرما برداری میں لگاؤ گے، ٹھیک ہے، انہیں ضائع نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ان کو تمہارے لیے زیادہ کر دوں گا۔ کیسے زیادہ ہو جاتی ہیں شکر گزاری سے نعمتیں؟ مانوی طور پر بھی ہو جاتی ہیں
اور حصی طور پر بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں، مثلا آپ کو 1 گلاس پانی کی پیاس تھی اور آپ کو آدھا گلاس پانی میسر آیا. اب اگر آپ وہ آدھا گلاس پانی پیتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں تو وہ آدھا گلاس پانی آپ کو پورے گلاس پانی کی کفایت کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا معنوی طور پر بڑھ جانا ہے، یعنی تھوڑے میں برکت ہو جانا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ آدھا گلاس پیئیں، آپ الحمدللہ کہیں اور آپ کو تھوڑی دیر بعد یا فوراً ہی 1 گلاس بھر کے پانی کا اور مل جائے. یہ میں نے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ یہ جو شکر گزاری کا فائدہ ہے، اس میں نعمت میں اضافہ جو ہے یہ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، یعنی معنوی طور پر بھی اور حصی طور پر بھی. اور پھر یہ کہ نعمت کو بقا ملتی ہے، نعمت آپ کی باقی رہتی ہے. اگر if you want to save something, say alhamdulillah on that thing. آپ کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اپنی کسی نعمت کی، اس کے لیے اپنی شکر گزاری جو ہے اس کو بڑھا دیں اور بڑھا دیں اور بڑھا دیں، تو اب اس نعمت کو بقا ملے گی. اور ناشکری کیا ہے؟ ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کو اول ماننا ہی نہ نعمت. 2 اس کی ایک بڑی ہی تکلیف دہ حقیقت والی مثال، مثلا بیٹیاں ہوتی ہیں لوگوں کے گھر میں، ٹھیک ہے. اب بیٹیاں ہیں تو وہ روتے کس پہ رہتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہے، ایک ہی کام ہے جی بیٹا نہیں ہے. اب وہ جو بیٹیاں ہیں، جو اولاد ہے، جو اللہ نے نعمت دی ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ ان کے لیے اور دماغ کے اندر جو ہے وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خائف کرتا ہے انسان کو یا فیملی کو، یا جس طرح سے بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشروں میں چیزیں باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک چیز جو اللہ نے دی ہے، نعمت دی ہے، اس کی تو قدر کوئی نہیں، اور جو نہیں ہے اس کا تذکرہ. یہ کیا ہے؟ ناشکری. مثلا انسان چل پھر سکتا ہے، اس کے پاس پاؤں ہیں، جوتا نہیں ہے. اب وہ اسی چیز کو لے کے روتا رہے کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، اور اس چیز کی قدر نہ کرے کہ پاؤں تو ہے نا اس کے پاس، وہ چل پھر تو رہا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے. پھر اسی طرح اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کر دینا، ضائع کرنا یعنی ان کی حفاظت نہ کرنا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ مال جو تمہارے قائم رہنے کا سبب ہے، اللہ نے اس کو تمہارے قیام کا سبب بنایا ہے، اسے بیوقوفوں کو نہ دو. تو آپ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو نعمت یعنی مال آپ کو دیا ہے، آپ اس کی حفاظت کریں، اس کو ضائع نہ کریں. تو اسراف کے ساتھ یا غیر شرعی کاموں میں لگا کر یا ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کسی بھی طریقے سے، یا حرام کاموں میں لگا کر کسی بھی اس میں جا کے مال کو ضائع کرنا، یہ سب کیا آ جائے گا؟ پھر مال کی ناشکری. اسی طرح ہر نعمت کو آپ دیکھیں کہ اللہ کی جو بھی نعمت جو ہے، اگر اس کو ہم ضائع کریں گے تو ناشکری ہے. اگر ہم اس کو اکنالج نہیں کریں گے، یعنی اس پر الحمدللہ نہیں کہیں گے، تو بھی ناشکری ہے. ٹھیک ہے، یعنی نعمت کو اکنالج کرنا شکر گزاری ہے، اور نعمت کو اکنالج ہی نہ کرنا، اس کو پہچاننا ہی نہ، تو یہ ناشکری ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح غیر اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اس کو لگا کر نعمت کو لگانا، یہ بھی ناشکری ہے. اب ناشکری سے ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہی سورہ ابراہیم کی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نعمت کی برکت ختم ہو جاتی ہے. دوسرا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان خود جو چیز اس کے پاس ہے، جو نعمت اس کے پاس ہے، وہ اس کو انجوائے نہیں کر پاتا، وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا، خود بھی لائک اس نعمت کو جو ہے وہ استعمال نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہی ہے، وہ اس میں خوش نہیں رہ پاتا. تو غم کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ناشکری ڈپریشن کی سے بچنے کا ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا آزمودہ طریقہ یہ کہ انسان شکر گزار ہو. اور ڈپریشن کا شکار بہت سارے لوگ تبھی ہوتے ہیں جب وہ ناشکرے ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات وہ نعمت پھر چھین بھی لی جاتی ہے. ان عذابی لشدید. ٹھیک ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اس کی شدت کا تعین جو ہے وہ بندہ نہیں کر سکتا.
کیونکہ وہ جب وہ ڈیمیج اس کو ملتا ہے، چاہے وہ ایموشنل ڈیمیج ہے، چاہے فزیکلی کسی چیز کا نقصان ہے، تبھی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز تھی اس کے پاس. جیسے کہ بنی اسرائیل کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، نبوت دی، نعمتیں دی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی. ٹھیک ہے. اور آگے کیا پھر حکم آیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اور یہاں پر اس ذکر کے بعد جنگ کا ذکر کیوں آ گیا ہے؟ تو اب یہ دیکھیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو. تو جو نعمت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، مال کی شکل میں، جان کی شکل میں، قوت کی شکل میں، کسی بھی طریقے کی شکل میں، اب اس کی شکر گزاری کا وقت آ گیا ہے. اور شکر گزاری پھر کیا ہے؟ نعمت کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ کا حکم کیا آ گیا اب؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ میں جب کچھ امن ملا تھا لوگوں کو، تو دشمن کے خطرے کے پیش نظر جو ہے ان کو بیسکلی جو ہے وہ قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان دا ویری نیکسٹ آیا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. اور قرض حسنہ جو ہوتا ہے خاص طور پر یہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ دین کے ابلاغ کے اس میں ہو، چاہے وہ قتال کے بیچ میں ہو، یا کسی بھی اس میں خرچ ہو، جو دین کے کاموں میں آپ صدقات دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے قرض کہتے ہیں. قرض جو ہے وہ اس کی واپسی ضروری ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں لگاؤ. جیسے اوپر قتال کا ذکر آیا، تو قتال میں ڈیفینیٹلی جان کے ساتھ ساتھ مال ضروری ہے. اسلحہ خریدنا ہے، پھر مجاہدین کی جو لوکوموشن ہے اس کے لیے سواریاں چاہیے، اور پھر ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ چاہیے، ان کی سسٹیننس کے لیے خرچہ چاہیے، پھر اسی طرح وہاں ان کے لیے چاہیے. تو مال بہت زیادہ چاہیے اس کے لیے. تو اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیچھے نعمتوں کا ذکر ہوا، شکر گزاری کا ذکر ہوا، اور شریعت کے احکامات کی حکمتوں کو سمجھنے کا ذکر ہوا، تو اب یہ ہے کہ اب تمہیں جب ایک شکر گزاری کا موقع آ رہا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لیکن دیکھو اللہ تمہارے اس مال کو قرض کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرض ہے. تو قرض جو ہے وہ واپس ضرور ملے گا. اور کیسے ملے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا کئی گنا زیادہ. اور یہ کئی گنا زیادہ کی مثال بالکل آگے آپ تیسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں ہی پڑھیں گے کہ ایک کے بدلے 700 گنا ریٹرن ملے گا. اضعافاً کثیرہ. وہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب مدینہ میں ایک قحط تھا تو ان کا تجارتی قافلہ آیا جو بہت زیادہ سارا مال اسباب لے کر آئے تھے، غالباً 700 اونٹ تھے یا کتنے اونٹ تھے. تو لوگوں نے جو یہود تھے اور باقی جو لوگ تھے، بہرحال وہ باہر آئے اور ان سے بارگین کرنی شروع کی. کسی نے کہا کہ ہم آپ کو 1 گنا فائدے پہ، پروفٹ پر آپ سے یہ لے لیتے ہیں. کسی نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں. پھر کسی نے کہا دگنا، پھر 3 گنا، پھر 4 گنا، پھر 7 گنا، پھر 10 گنا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے تو 700 گنا اس کا مل رہا ہے پروفٹ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی نہیں دے سکتا. تو پھر انہوں نے آ کے وہ سارے کا سارا جو ان کا تجارتی مال تھا وہ صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا. تو اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ کا وعدہ آپ سے کرے. اور یہ 700 گنا کوئی ایک وعدہ نہیں ہے، کتنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی نا. تو کم از کم 10 گنا ایک عام صدقہ، ایک عام نیکی کا اجر، ایک عام نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا. اور پھر 700 گنا اور 7,000 گنا اور 7 لاکھ گنا، اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے وہ جس کو دینا چاہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس کو بڑھا دے گا اسے کئی گنا زیادہ. اللہ بہتر جانتا ہے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے، وہی کشادگی کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو بات دراصل یہ ہے کہ مال تو اللہ نے ہی دیا ہے،
किसी को कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है। जिसको कम दिया है उसकी उसी में आजमाइश है कि वो क्या खर्च करता है, और जिसको ज्यादा दिया है उसकी उसी में आजमाइश है कि वो क्या खर्च करता है। तो दुनिया के अंदर जो भी अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसे अल्लाह की राह में लगाओ, और फिर तुम्हें अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है, यानी अपने इन आमाल की तुम्हें जवाबदेही करनी है। तुम्हें बताना है कि तुम्हें जो अल्लाह ने माल दिया था तो तुमने क्या किया। अच्छा, ये जो बात है ना कि जिसके पास तंगी है, तो जो तंगी में अल्लाह के नेक बंदों का जब जिक्र आता है तो इस तरह आता है कि वो तंगी और कुशादगी, खुले और छुपे, हर तरह से अल्लाह की राह में, हर वक्त अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अब आपकी नीयत क्या है। मसलन आपके पास है ही 100 रुपए, फर्ज करें है ही 100 रुपए, आप उन 100 रुपए में से 1 रुपया निकाल देते हो, तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं ना कि आपके पास थी इतने और आपने उसमें से अपना बेस्ट देने की कोशिश की, तो आपका अजर महफूज। दूसरी तरफ एक बंदे के पास अरबों रुपया है, अब वो उसमें से लाख रुपया भी देता है ना, तो अब उसने बुखीली की, वो इससे ज्यादा दे सकता था। आपके पास एक बंदा है, उसके पास है ही नहीं, लेकिन वो उसमें से भी खर्च कर रहा है, लाइक 100 में से 10 कर रहा है, फर्ज करें 20 कर रहा है, तो उसके पास है ही कम, लेकिन उसने उसमें कंजूसी नहीं की, बुखीली नहीं की। दूसरी तरफ एक के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने उसमें अपरेंटली दूसरे की निस्बत ज्यादा दी है, लेकिन स्टिल उसने बुखीली की, वो इससे ज्यादा कर सकता था। तो अल्लाह ताला को पता है कि अल्लाह ने किसको कितना नवाजा है। अब ये हमारी नियतों और हमारी कोशिशों पर है, जिसका अजर अल्लाह सुब्हान ताला के पास महफूज है, और उसी से हम अजर की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उसी की तरफ हमें लौट के जाना है, उसी के सामने हम जवाबदेह हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कर्ज हसना की। तो हसना का मतलब होता है भला, अच्छा, ठीक है। तो ये अच्छा फिर किस तरह से होगा, ये किस तरह हम डिफाइन करते हैं इसको। मतलब ये कि आप अच्छी चीज दें, जब आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं तो आप अल्लाह को दे रहे हैं, और दिया किसने है हमें, अल्लाह ने ही तो दिया है, यानी अल्लाह ही की दी हुई चीज उसी की राह में देनी है। तो फिर क्या दे, बेहतरीन चीज दे, ये आसन है। फिर क्या है कि अच्छे तरीके से दे, अच्छे अंदाज से दे, यानी प्रेजेंटेशन भी आपकी ऑनरेबल होनी चाहिए। और फिर ये कि ऑब्वियसली हलाल में से हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला कबूल ही हलाल में से करते हैं। और दे के एहसान ना जताया जाए, ठीक, रियाकारी ना हो, पूरे दिल की रजा के साथ जो है वो खर्च किया जाए, तो फिर ये हसन बनता है, कर्जन हसन बनता है, ठीक है। फिर ये कि ये कर्ज जो है ये हो क्या क्या सकता है, तो कुछ भी जो अल्लाह ने आपको दिया, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो भी अल्लाह ने आपको रिस्क दिया, वो आपका वक्त भी हो सकता है, वो आपकी सलाहियतें भी हो सकती हैं, वो आपका माल भी हो सकता है, वो आपकी मेहनत, आपकी सर्विसेज भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। जो कुछ आपको अल्लाह ने दिया है, आप इन रिटर्न वो अल्लाह की राह में लगाएं, खूबसूरती से लगाएं, तो अल्लाह ताला का वादा है कि वो बढ़ा चढ़ा कर आपको वापस करेगा। अच्छा, अब ये कर्ज हसना जो है ना, एक तो ये कि खास तौर पे जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अल्लाह के दीन की खातिर खर्च करना, जिसको फिर फर्दर इंफाक फी सबीलिल्लाह कहा जाता है, ठीक है। और फिर ये कि खालिसतन जब हम अल्लाह की रजा की खातिर गरीबों मिस्कीनों को देते हैं, उन पर खर्च करते हैं, उनको आसान कर्ज देते हैं, या उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं, या उनको सर्व करते हैं, तो ये सब भी फिर चूंकि ये खालिसतन अल्लाह की रजा की खातिर किया जाता है, तो इसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुवा युख्लिफुहु, जो भी तुम खर्च करोगे किसी भी चीज में से तो वो तुम्हें लौटा दिया जाएगा। अब आप जो भी सोचते हैं कि आप अल्लाह की राह में खर्च करें, तो किसी भी तरह से आप नुकसान में नहीं रहेंगे, बल्कि वो आपको बढ़ा चढ़ा कर वापस किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ आ रही है कि ये किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आयात, किस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला ने माइंड मेकिंग की है, शरीयत को
اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر سے آگے بنی اسرائیل ہی کا ذکر آتا ہے. الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ کیا آپ نے دیکھا، اور یہاں ترا کے لیے پھر دونوں چیزیں، آبزرویشن بھی اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر بھی. تو کیا نہیں آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اور یہ جو وقت ہے یہ قریباً کہا جاتا ہے کہ جب دوسری دفعہ عمالقہ کے ظلم و ستم، عمالقہ نے ان کے اوپر جب حملہ کیا تو ان کے ظلم و ستم سے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے سردار جو تھے وہ تنگ آ گئے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں وہ ایک وفد بنا کے اپنے رسول نبی کے پاس آئے جو اس وقت میں ان کے پاس نبی تھے. اور وہ نبی کون سے تھے؟ اس قال لنبی لہم، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے. اور یہ ان کی کتب میں آتا ہے کہ یہ نبی جو تھے یہ سموئیل علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. اور عام طور پر بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہوتے تھے وہ ان کے حاکم بھی ہوتے تھے، یعنی ان کو جو ہے وہ ساتھ ہی سربراہی بھی دی جاتی تھی. تو یہاں پر یہ جو نبی تھے یہ ان کے پاس یہ وفد آیا اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے ایک بادشاہ، ایک سپہ سالار مقرر کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، جو ہم لڑیں اللہ کے راستے میں. تو کہا جاتا ہے کہ سموئیل علیہ السلام جو تھے یہ اب کافی ایج کے تھے اور یہ خود لیڈ نہیں کر سکتے تھے کسی بھی جنگ کو. تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جس کی سربراہی میں ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. قالا، تو ان کے نبی نے کہا، حل عصیتم، کیا تم سے یہ امید ہے، ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ اگر تم پر جنگ لکھ دی گئی، یعنی تم پہ فرض کر دی گئی جنگ اور تمہیں کہہ دیا گیا کہ اب تم جنگ کرو، تو تم جنگ نہیں کرو گے. قالو، تو انہوں نے کہا، وما لنا، ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے، یعنی ہمارے گھر بار تباہ کر دیے گئے. کہا جاتا ہے کہ ان کی اولادوں کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا تھا، یعنی مالکہ نے حملے جب ان پر کیے تو ان کی جو ہے وہ مطلب چھین لیے گئے، غلام بنا لیے گئے اور گھر بار تباہ کر دیے گئے. تو وہ کہتے کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں، کہ نہ لڑائی کریں اللہ کی راہ میں، جبکہ ہمارے ساتھ دشمن نے یہ معاملہ کیا کہ ہمارے گھر بار تباہ کر دیے، ہمارے بچوں کو، بیٹوں کو غلام بنا لیا یا ان کو مار دیا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلما کتب علیہم القتال، تو جب لکھ دیا گیا ان کے لیے قتال، یعنی ان پر جنگ فرض کر دی گئی، تولوا، تو وہ منہ پھیر گئے، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آئے اور کہا کہ جی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، ہم جا کے جنگ کریں. لیکن جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی تو منہ پھیر گئے. وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ شوق تو بڑا ہے شہادت کا اور دل بڑا چاہتا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ دوسرے جان سے مار دیں گے. اب بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جی، یہ بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے نا قرآن میں. جی ہاں جی، اچھا ٹھیک ہے، انہی کی بات ہو رہی. دیکھیں اوپر بات ہوئی ہے، الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، تو انہی کی تو بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے، کیا بات کی تھی میں؟ ہاں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو نیکیوں کا ایک بخار سا چڑھتا ضرور ہے، لیکن جب ہمیں موقع ملتا ہے تو پھر ہم اس میں خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کبھی شیطان ہمیں مال کی کمی کی سے ڈراتا ہے، وہ جیسے آتا ہے نا کہ الشیطان یعدکم الفقر، کبھی وہ آپ کو جان کر وہ بتائے گا، خوف دلائے گا، کبھی وہ آپ کو ان ایکسپٹینس کا خوف دلائے گا کہ لوگ تمہیں ایکسپٹ نہیں کریں گے، معاشرے میں تم آئسولیٹ ہو جاؤ گے، تمہاری جاب چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو وہ جو ہمیں بڑا ایک نیکی کا ایک غبار چڑھا تھا کہ میں تو جی اب سود بالکل نہیں لوں گی اور میں تو جی یہ کروں گی اور میں تو وہ کروں گی، تو وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے. تو ان کے ساتھ کیا ہوا، نہیں جی ہم تو جنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جنگ کرو،
तवल्लौ, तो वो मुंह फेर गए, इल्ला कलीलन मिनहुम, मगर उनमें से थोड़े से, यानी कुछ लोग थे जो तैयार थे तब भी जंग के लिए। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। और यहाँ पर जालिमों से मुराद फिर कौन लोग हैं? वो जिनको नेकी का मौका दिया जाता है और वो उससे मुंह फेर जाते हैं। ठीक है, यहाँ कौन है जालिम? जो दावे तो बहुत करते हैं लेकिन अमल नदारत। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला को पता था कि ये नहीं जंग करने वाले, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि हम जंग करना चाहते हैं। और नबी ने भी उनसे कहा कि हल आ सही तुम, क्या उम्मीद है तुमसे कि अगर तुम पर जंग फर्ज कर दिया जाए किताल तो तुम नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा जी क्यों नहीं करेंगे, हमारे साथ तो ये जुल्म हुआ, हम जरूर करेंगे। और जब उनके लिए वो महाज जो है उस पर इजाजत दे दी गई और आगे आप देखते हैं कि तालूत को बादशाह बना दिया गया इनका, तो वो फिर गए, वो ये तो वाकई लड़नी पड़ गई। तो होता ये है असल में कि जब कोई ऐसा मौका आता है, जब दीन के काम का वक्त होता है, तो बहुत सारे लोग जो पहले बड़ा जोशो खरोश दिखा रहे होते हैं और बड़ा आगे आगे बढ़ बढ़ के आइडियाज दे रहे होते हैं, तो जब उन्हें कहा जाता है कि करो, तो वो पीछे 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 होते वहां से खिसक जाते हैं। और ये मुनाफिकीन की सिफात में से है। मुनाफिक जो होता है वो बातें बहुत करता है, लेकिन जब उसको सर्व करने का टाइम दिया जाता है कि अब तुम ये करके भी दिखाओ, तो फिर वो चुपके से वहां से खिसकना चाहता है। जैसे ग़ज़वा तबूक के मौके पर इन्होंने किया था कि वैसे तो ये बड़े ईमान के दावे कर रहे थे, लेकिन जब कहा गया कि अब चलो और रूमियों के साथ जंग करो, तो फिर कैसे कैसे बहाने करके, छोटे छोटे बहाने लेके, तो वो जंग में सफर पे साथ नहीं गए। तो वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला को पहले ही पता होता है कि कौन खालिस है और कौन जो है वो सिर्फ जुबान का गाजी है, जुबान से दावे कर रहा है, किसके दिल में ईमान है और किसके दिल में मुनाफिकत है। लेकिन ये कि फिर अल्लाह ताला ऐसी आजमाइशें डालकर लोगों को दिखा भी देता है कि देख लो तुम कितने पानी में हो। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, और कहा उन्हें उनके नबी ने कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। कालू, उन्होंने कहा, अन्ना यकूनु लहुल मुल्क, कैसे हो सकती है इसके लिए बादशाहत अलैना, हम पर। अच्छा, ये कौन थे? ये कौन लोग थे? मला, सरदार थे। अब इन सरदारों का गुमान ये था कि हम जाएंगे नबी के पास और हम कहेंगे कि कोई हमारे लिए सिपह सालार मुकर्रर कर दे, तो वो हम ही में से किसी को कर देंगे क्योंकि हम सरदार हैं। लेकिन हुआ ये कि चूंकि अल्लाह ताला को पता था कि इनके अंदर किसके अंदर क्या क्वालिटी है, तो अल्लाह ताला ने तालूत को, जो एक गरीब आदमी था, उसको इनका बादशाह मुकर्रर कर दिया। तो ये हैरान हो गए कि अन्नकुनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिमुल्किही मिन्हु, और हम इससे ज्यादा बादशाहत के हकदार हैं। वलम युअता मिनल माल, इसको तो अल्लाह ताला ने माल ही नहीं दिया, इसके पास तो माल में वुसअत ही नहीं है। तो नबी ने क्या कहा? कौला, नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, बेशक अल्लाह ने इसको तुम पर चुना है। सबसे पहली चीज जो अल्लाह की राह में किसी भी इज्तिमाई काम के लिए होनी चाहिए वो है एक्सेप्टेंस। जिसको अल्लाह ने चुन लिया, जिसको अल्लाह ने लीडर बना के दे दिया, तो अब उसके लिए एक्सेप्टेंस सबसे पहली चीज। अगर हम ये नहीं करते, हम आगे नहीं चल पाते। एक दफा आपने अपने लीडर को के साथ ओथ कर लिया कि वी विल फॉलो यू, अब अल्लाह ने जब उसको आपका लीडर बना दिया है तो फिर आप उसको फॉलो करेंगे, आप इमाम को फॉलो करेंगे। अब आप इस वजह से उसको नहीं छोड़ देंगे कि चूंकि मुझे स्टेटस नहीं दिया गया, चूंकि इसने मुझे अपना वजीर आजम मुकर्रर नहीं किया, चूंकि इसने मेरे से मशवरा नहीं किया, तो मैं अब इसके साथ इस राह में नहीं। दीन की राह में जो शख्स ये काम करता है कि इमाम के हाथ पर बैठ कर लेने के बाद महज दुनिया में पीछे होने के लिए की वजह से कि उसको वो मर्तबा, वो माल, वो चीजें नहीं मिली, वो छोड़ देता है उस इमाम का साथ, तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है? एक्सेप्टेंस। इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ने उसको तुम पर चुना है। और अल्लाह ने ऐसे नहीं चुन लिया, वजह थी क्या? वज़ादहु बस्तम फिल इल्मि वल जिस्म, और अल्लाह ताला ने उसको वुसअत दी है इल्म और जिस्म में।
वल्लाहु युअति मुल्कहु मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो उसको अपनी बादशाहत देता है। तो असल बादशाहत का मालिक तो अल्लाह है, उसने जिसको चाहा उसमें से दिया। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला वुसअत वाला है, इल्म वाला है, वो जानता है कि कौन डिजर्व करता है, कौन इस ओहदे को लेकर ऐसे तरीके से चल सकेगा। यहाँ एक चीज जो हमने सीखी उसको लेके सीख के तो यहाँ हम इसको वाक्य को यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। मैं भी थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि देखें यही वजह थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चुना था, क्योंकि वो अमीर तो नहीं थे लेकिन उनमें जो ताकत, जो जहानत थी, जो हिकमत थी और जो अल्लाह ताला की उनके साथ मदद थी वो अल्लाह ने उनको ही दी थी, इसलिए तो उनको चुना गया था और ये लोग उसको मान नहीं रहे थे। ये हर जगह पर जहाँ सूरह आल इमरान में आप पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं इस चीज का कि अल्लाह ताला ने चुन लिया इब्राहीम को, इस्माइल को उनकी आल में से, फिर आल इमरान में से अल्लाह ने चुना है। ये सब अल्लाह का चुनाव होता है। तो ये अल्लाह का चुनाव होता क्यों है, इंशाल्लाह वहां जाके पढ़ेंगे भी, हम सीखने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ जो चीज हमने सीखी है वो एक चीज ये कि लीडरशिप के लिए माल का होना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ लीडर्स कौन बनते हैं, जिनके पास बहुत सारा माल होता है उनकी सियासी एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। लीडरशिप के लिए माल क्राइटेरिया नहीं है। आपके गांव में वडेरा कौन बन जाता है, लीडर कौन बन जाता है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें होती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके पास इल्म भी हो कि कैसे गांव का नज्म नसक चलाना है। दूसरा तकवा की भी बात होती है ना जी, जिसके पास ज्यादा तकवा होगा और जो खुदा की बातों को समझता होगा या फहम होगा तो अल्लाह ताला उनको चुन लेता है, जैसे रसूल पाक के साथ। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं जो बात करी ना पहले थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस कर लें, और वो है लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप में आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सरदार थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूंकि उनके पास माल ज्यादा है तो सरदारी यानी जंग की क़यादत उनको दी जाए, राइट। वो कहते हैं कि नहनु अहक्कु बिमुल्की मिन्हु वलम युअता सअतम मिनल माल। इसके पास तो माल नहीं है, इट मीन्स कि उनके पास माल है और वो ये समझते हैं कि माल जो है वो हमें इस चीज का हकदार बना रहा है कि हमें सरदारी मिले। जैसे मुशरिकीन मक्का और ने ये कहा था ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नबूवत के लिए चुना गया, जब ये तो मक्का या ताइफ के सरदारों में से किसी को मिलनी चाहिए थी, ठीक है। तो वो उनकी सोच क्या थी कि माल जिसके पास है, सरदारी जिसके पास है, लीडरशिप भी उसको मिलनी चाहिए, राइट। सो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया क्या है, एक अच्छे लीडर के लिए दो चीजें यहाँ मेंशन की गई हैं, एक है इल्म, और चूंकि सिपा सलारी का मामला है, जंग का मामला है, तो जिस्म, इल्म और जिस्म। जिसके पास, जिसको ये नो हाउ है कि किस तरह अपनी आर्मी को मैनेज करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से हम कम कुव्वत के साथ ज्यादा बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं, जिसके पास ये इल्म है और जो खुद जिस्म में ताकत रखता है, जो खुद तलवार लेके दुश्मन के बीच में उतर सकता है, जो लोगों को मैनेज कर सकता है, ये दो चीजें एक सिपा सलार में होनी जरूरी हैं। उसकी अपनी पर्सनल ताकत, सेहत, स्किल्स और इल्म, ठीक है। जिसको खुद ही नहीं पता तलवार चलानी कैसे, जिसको खुद ही नहीं पता कि दुश्मन जो है वो कहाँ कहाँ जर्ब लगा सकता है, जिस्म के किस हिस्से पे जर्ब लग के कैसे तकलीफ होती है, वो दूसरों को क्या सिखाएगा और कैसे उनको मैनेज करेगा। जिसके पास माल होता है वो तो तायुशात में पड़ा होता है, उसको तो पता ही कुछ नहीं होता। तो यहां से हमने एक चीज ये सीखी कि जिसको जो डेजिग्नेशन दिया जाएगा उसका वो अहल होना चाहिए। जैसे मदियन में जब हजरत मूसा को दो लड़कियां साथ लेकर गई अपने वालिद के पास, तो वहां वो जो एक लड़की ने अपने वालिद को रिकमेंड किया मूसा अलैहिस्सलाम को जॉब पे रखने के लिए, तो उसने दो चीजें बताई थी। एक क्या कि ये जो है वो ईमानदार हैं, ठीक है, स्किल्ड हैं, ठीक है, दोनों तरीके से ये काम ये कर सकते हैं, ठीक है, आपके काम ये कर सकते हैं, ईमानदारी है इनके अंदर स्किल्स हैं, ये इस चीज की सलाहियत रखते हैं।
تو جب بھی کوئی ڈیزگنیشن کسی کو دیا جائے تو اس کے اندر ریلیونٹ علم ہونا، اس فیلڈ کا علم ہونا، رائٹ؟ جس فیلڈ کے لیے آپ اس کو رکھ رہے ہیں. آپ نے اپنے آفس کے لیے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنانا ہے یا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں رکھنا ہے، آپ اس میں کسی MBBS ڈاکٹر کو رکھ سکتے ہیں؟ کس کو رکھیں گے؟ جس نے اکاؤنٹس پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ جو ایماندار ہے. تو ایمانداری اور علم، وہاں جسم نہیں کہا گیا، وہاں جسم کی ضرورت نہیں ہے کہ جی کوئی باڈی بلڈر ہی ہے تو وہ اچھا اکاؤنٹنٹ بن سکتا ہے. اسی طرح آپ گھر میں میڈز رکھتے ہیں، ہاؤس ہیلپر رکھتے ہیں. اب جو ہاؤس ہیلپر ہے اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، وہ ایماندار ہونی چاہیے اور وہ صحت مند ہونی چاہیے. آپ کسی بوڑھی سی اما جی پر ترس کھا کے اس کو ہاؤس ہیلپر رکھ لیتے بیچاری کو، اب وہ تو خود بیمار ہے، وہ تو خود عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، وہ آپ کی کیا خدمت کرے گی؟ وہ آپ کی کیا کام کرے گی؟ پھر آپ کو اس پہ شکوہ آئے گا کہ جی میں تو ان کو اتنا اور اتنا دیتی ہوں اور یہ تو یہ کام ایسے نہیں کرتی. تو آپ کی اپنی چوائس ہی غلط تھی. تو قرآن کریم آپ کو کیا سکھا رہا ہے کہ آپ جس کو عہدہ دیں، جس کو جس کام کے لیے چنیں، اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہوں گی تو وہ بیسٹ دے سکے گا. بات سمجھ آ گئی؟ آپ ٹیچر رکھتے ہیں، مثلا آپ نے تجوید کی ٹیچر رکھنی ہے. اب وہ اس ٹیچر کی گرپ بہت اچھی ہے گرامر کے اوپر، یا اس کی بہت اچھی گرپ ہے ترجمے پہ، تفسیر پہ، آپ اس کو تجوید کا کام دے رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کو بہترین آؤٹ پٹ دے سکے گی؟ تجوید از اے ویری ڈفرنٹ آسپیکٹ، ایک بالکل ڈفرنٹ فیلڈ آف ورک ہے. وہ نہیں دے سکے گی، آلدو وہ بہت اچھی ہوگی، بہت نیک ہوگی، بہت انتھوزیاسٹک ہوگی، بہت زیادہ شوق رکھتی ہوگی دین کا کام کرنے کا. آپ اٹھا کے اس کو وہ کام دے رہے ہیں جو اس کو آتا ہی نہیں، جو وہ کر ہی نہیں سکتی، پھر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بہترین آپ کو دے. اور ایک بات یاد رکھیں، دین کے کاموں میں خاص طور پر ہم یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بندہ والنٹیئر کر رہا ہے وہ سب کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ سب کام کر سکتا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ سب کام کرتا ہے وہ جیک آف آل بن جاتا ہے، یاد رکھیے، لیکن ماسٹر آف نن ہوتا ہے. ٹھیک، وہ کسی ایک فیلڈ میں بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. تو لوگوں سے کام کروانے کے لیے ہمیں یہ چیز دیکھنا پڑتی ہے کہ ان کی صلاحیتیں کیا ہیں. ان کی صلاحیتوں سے ریلیٹڈ کام آپ ان سے کرائیں گے تو ان کی صلاحیتیں مزید پالش ہوں گی، وہ مزید اس کے اندر بہتر کام کر سکیں گے. اور اگر آپ کسی سے ایسے کام کروانا چاہتے ہیں جس کی صلاحیت کو نئے سرے سے سیکھنی پڑ رہی ہے تو وہ بیسٹ نہیں دے سکتا، بلکہ وہ جو باقی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی اچھے سے ادا نہیں کر سکے گا. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا بیسٹ کیا ہے کہ وہ لرن کر رہا ہے تو اس کو لرننگ کرنے دیں، رائٹ؟ ٹیچر کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس کے اوپر گریپ رکھے. اب ایک ہی ٹیچر سارے سبجیکٹس بہترین طریقے سے نہیں پڑھا سکتا، اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے تو غلط کر رہے ہیں. تو ہمارے مسئلے کا ایک جو امت مسلمہ کا کے جو موجودہ حالات ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو عہدے تھے وہ ان لوگوں کو دے دیے جن میں وہ صلاحیتیں ہی نہیں تھیں. آپ کے وزیر خزانہ کو نہیں پتا خزانہ کیا ہوتا ہے، اس کو مینٹین کیسے کرتے ہیں، پالیسیز کیسے بنتی ہیں، کس پالیسی کی 20 سال بعد جا کے کیا ہوگا. بیوروکریٹس آپ سفارشی بھرتی کر دیتے ہیں، یا بیوروکریسی میں بھی کچھ ایسے نمونے ہم ہائر کر دیتے ہیں جن میں ایمانداری نہیں ہوتی. جس نے پالیسی بنا کے دینی ہے، جس نے سارا وہ کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک فگر آؤٹ کر کے چیزیں دینی ہے، وہ ایماندار نہیں ہے. ایک کے پاس علم ہے، ایمانداری نہیں ہے، دوسرے کے پاس نہ علم ہے نہ ایمانداری ہے، اس کے پاس صرف مال ہے. تو ایسا کرنے کی وجہ سے ہمارے پھر مزید مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. معذرت سدرا، میں نے دیکھ لیا تھا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، بس میں یہ چاہتی کہ میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو